ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس یو کے میں ہیں وہ کیا پرابلمس فیس کر رہے ہیں. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان ایمبیسی اس میں کوئی وائٹل رول پلے کر رہی ہے ٹو ہیلپ دیم؟ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں. واجد شمس الحسن صاحب جو ہائی کمشنر ہیں وہ بھی، اور کرنل طلعت سعید جو ایجوکیشن اٹیچے ہیں. مجھے پتا ہے کہ دونوں اس کیس میں انوالوڈ، اور ڈپٹی ہائی کمشنر صاحب دورانی صاحب ان تینوں نے وہاں پہ وزٹ بھی کیے ہیں اور لائرز کے ساتھ بھی ان کانٹیکٹ رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں اگر ایمبیسی لائرز پرووائڈ نہ کرے تو لیگل ایڈ کے تھرو آپ کو لائرز ویسے بھی مل جاتے ہیں جو ان کی لسٹ پہ ہوتے ہیں. تو ایک تو لیگل ایڈوائز پرووائڈ کر رہے ہیں، دوسری ایڈوائز ان کو دے رہے ہیں، تیسرا وہ ہوم آفس کے ساتھ ان کانٹیکٹ بھی رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے نصر اللہ خٹک صاحب، جن کا بیٹا عابد نصیر جو ہے وہ 8 اپریل 2009 میں اریسٹ ہوا. السلام علیکم خٹک صاحب. وعلیکم السلام، شکریہ بہت بہت. نصر اللہ خٹک صاحب، یہاں پہ ہمارے ساتھ لارڈ نذیر احمد بھی موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کیا وہاں مسائل پیش ہو رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کا بیٹے کو جب اریسٹ کیا تو آپ کو ایمبیسی نے یا کسی اور اتھارٹی نے انٹیمیٹ کیا کہ آپ کو میڈیا کے تھرو پتہ چلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں دنیا چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا. جب میرا بیٹا 8 اپریل کو اریسٹ ہوا تھا تو اس وقت تک تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلا تھا. پہلے دن خبر آئی تھی کہ یہ 12 پاکستانی طلباء کو گرفتار کیا گیا ہے. تو چند دنوں بعد وہ نیوز اخبار میں نے پڑھا کہ جس میں عابد نصیر کا نام تھا. اچھا، تو مجھے خبر ملی ہے کہ 3 مہینے تک آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا اپنے بیٹے کے ساتھ؟ نہیں، یہ پچھلے 17 جون کو سب سے پہلے ہماری کنٹیکٹ ہوئی تھی اس کے ساتھ فون پہ. اچھا، انہوں نے الاؤ کیا تھا انگلش میں بات کرنے کو، پھر اس کے بعد پشتو میں بات کرنے کی. خٹک صاحب، آپ کے بیٹے پہ کون سے چارجز لگائے برٹش گورنمنٹ نے؟ وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیکریٹ ایویڈنس ہے اور دیٹ از تھریٹ فار نیشنل سیکورٹی. لیکن میں اس معاملے میں آئی ایم سوری ٹو سے برٹش گورنمنٹ ابھی تک یہ کنٹینیوس یہ کہہ رہی ہے کہ سیکریٹ ایویڈنس ہے اور سیکریٹ ایویڈنس ہے. ابھی تک انہوں نے کچھ شو نہیں کیا. تو ایمبیسی نے آپ کی کوئی مدد کی؟ ایمبیسی تو جہاں تک میری معلومات ہیں، واجد شمس الحسن صاحب جس طرح یہ لارڈ نذیر صاحب نے بھی بتا دیا کہ اس نے کافی محنت کی تھی. جی جی. باقی ٹیلی فون کے سلسلے میں تو یہ پھر ہم لائرز کے تھرو ان کو وہ کرتے رہے کہ بھائی ہمارا کنٹیکٹ نہیں ہو رہا. ہم آپ سے آگے بات کریں گے. خٹک صاحب، یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اس طرح کی سچویشن میں جب پیرنٹس ہوتے ہیں کہ بٹ یہ ٹیررزم کے آفٹر 9/11 یہ جو نیو لاز بنے ہیں دیٹ یو کین جسٹ ڈیٹین پیپل وداؤٹ اینی ایویڈنس اور وداؤٹ اینی چارج فار 3 months. تو دیکھیں نا، اب یہ 3 مہینے سے ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، کہاں ہے، کس حال میں ہے. I mean they knew کہ اریسٹ ہو گیا just because it appeared in the newspaper. تو how can this be helped? آئلہ، ایک تو بات یہ ہے کہ nobody can be held for 3 months. 42 days میکسیمم ہمارے قانون نے 28 days میکسیمم دیے تھے. ہم نے تو جب یہ 42 days کو بھی ایکسٹینڈ کرنا چاہتے تھے ریجیکٹ کروایا تھا، بلکہ میں نے وہ کمپین پارلیمنٹ کے اندر چلایا تھا. اور اب جو گورنمنٹ یعنی پولیس کے پاس جو پاور ہیں وہ 28 days کی تو ہیں. پھر یہاں 3 months ان کو کس نے؟ وہ ٹیکنیکل چیز ہے. ان کو کسی چارج کے اوپر انہوں نے نہیں رکھا ہوا. وہ سسپیکٹ نہیں ہیں. ان کو جو سسپیکٹ تھے اس سے کلیئر کر دیا ہے. اب ان کو امیگریشن لاز کے تحت انہوں نے رکھا ہوا ہے اور وہ میرے خیال میں پیتھیٹک سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ہوم آفس ہیز میڈ اے مسٹیک، اور مسٹیک جو ہے وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ان بچوں کو ریلیز کر دیں یہ کمپنسیشن کے لیے وہ جو ہے وہ سو کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتھارٹیز کے لیے ایک بہت بڑی ناکامی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ وی ہیو انکورڈ اے بگ پلاٹ. اور جو بگ پلاٹ ہے وہ ایکچولی تھا نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں تھا. اور اگر وہ
میرے خیال میں جو میں نے انفارمیشن لی ہے, اگر وہ اس بیسس پہ اسائلم بھی کلیم کریں تو وہ میرے خیال میں ہماری گورنمنٹ کے لیے بڑا امبیرسنگ ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جیسے خٹک صاحب کے بیٹے ہیں اور اس طرح کے اور اتنے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی لائفز نہیں ڈسٹروائے ہوئی ہیں, مطلب ان کے کریئرز, ان کی آگے وہ کسی اور ملک میں پڑھنے نہیں جا سکیں گے. I mean, how can the British government justify this, کسی کی زندگی کو ایسے ڈسٹروائے کرنا, while Pakistan is being so cooperative, اور ہم ان کی ہر بات مان رہے ہیں. نیٹو فورسز ہماری ہیلپ کے بغیر تو افغانستان میں وہ کچھ سسٹین ہی نہیں کر سکتے. سو واٹ ڈو یو سے, مطلب ہاؤ کین دے بی سو انفیئر؟ ویل وہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کو میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میری جو انفارمیشن ہے اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ شاید کچھ انفارمیشن یہاں سے بھی ان کو دی گئی تھی, غلط انفارمیشن. ویل انفارمیشن دی گئی تھی, غلط تو وہ ثابت ہوئی ہے بعد میں. جی اب میرے خیال میں government is in a very embarrassing situation and Ayla, you are absolutely right. ان کی زندگیوں پہ اس کا بہت بڑا نیگیٹو اثر پڑے گا, اور اگر وہ واپس آئیں تو پاکستان انٹیلیجنس سروسز یا پاکستان وہ بھی ان کو وکٹمائز کریں گے فار دی ریسٹ آف دیئر لائف. وائی کانٹ یو میک دی برٹش میڈیا ہائی لائٹ دس؟ صرف وہ جوز کو ہی ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان کے پرابلمز, مطلب یہ جو اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اگینسٹ مسلمز, اس کو وہ لوگ ہائی لائٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ میڈیا جو ہے وہ ویسے بھی اینٹی مسلم زیادہ آج کل چل رہا ہے, اور اس کو سنسیشنلائز کرتا ہے, اس کو ایگزیجریٹ کرتا ہے, اور جہاں پہ جان بوجھ کے وہ مسلمانوں کے خلاف وار آن ٹیرر یا ٹیررزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی لیکن یہاں پہ تو کرسچنز کو بچانے کے لیے ہمارے گورنر اور سی ایمز اور وہ 10 دفعہ جاتے ہیں, اور اتنا ہم سب پروٹیکٹ کرتے ہیں مائنورٹیز کو, اور ان کو عزت دیتے ہیں اور سب کچھ. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ عزت دینا ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی پاکستانی, اور ان کا رائٹ اتنا ہے جتنا میرا اور آپ کا اور دوسرے لوگوں کو ہے. قانون کے اندر سب لوگ ایکول ہیں. یہ بچے 7 بچے تو برٹش سٹیزن نہیں ہیں, یہ پاکستانی سٹیزنز ہیں. تو پاکستانیز کے اگینسٹ ڈسکریمنیشن بیسکلی ہو رہی ہے. خٹک صاحب آپ یہاں پہ کوئی مطالبہ کرنا چاہیں گے لارڈ نذیر صاحب سے؟ ہاں جی بالکل. مجھے افسوس اس بات پہ آ رہا ہے کہ ایک طرف تو برٹش گورنمنٹ دے آر سو کالڈ چیمپئن فار دا ہیومن رائٹس, وہ ایک طرف تو چیمپئن بنی ہوئی ہے ہیومن رائٹس کی. جی دوسری طرف ابھی جو میں ابھی آپ کو عرض کر رہا تھا کہ 3 مہینے سے ہمارے بیٹے کے ساتھ بات ہی نہیں ہو رہی تھی اور ہمیں پتہ نہیں تھا. ایک انوسنٹ چلڈرن کو اگر ایک بات کرنے نہیں دیتے اور ایک بات کرنے کو وہ کورٹ ورڈ سمجھتے ہیں, تو میں ایسے ایجنسیز کے اس انوسنٹ انٹرپریٹیشن پہ مجھے افسوس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ, برٹش گورنمنٹ کے لیے یہ اٹ ول بی دی اگلی سٹین آن دا پارٹ آف دی برٹش گورنمنٹ. پوری قوم دعا گو ہے کہ آپ کا بیٹا انشاءاللہ ریلیز ہو جائے, اور جو ہم کر سکیں گے ہم ضرور کریں گے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اس پہ بات کریں گے بٹ آفٹر اے بریک. یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.